المستقيم وأنزل على رسولنا القرآن المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء ورسله سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وشهداء محبته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إلى آخر الآية الكريمة. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى عليه التحية والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. عزیزان محترم، انسان اس کائنات میں سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق، انسان کی ترکیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ترکیب کو مٹی سے جوڑ دیا ہے. کوئی مٹی جسے ہم رونتے ہیں، جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم مکان بناتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ خاک ہے، لیکن اگر کسی کو پانی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنا ہے، تو یہی مٹی اس کو پاک بنا دیتی ہے. مٹی خاک بھی ہے اور اللہ کے حکم سے پاک بھی ہے. نہ صرف خود پاک ہے بلکہ پاک بناتی بھی. اور اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں، وظیفے، جو آپ چاہیں. تو انسان کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیاں ملتی ہیں. انسان کے باہر بھی کئی خوبیاں ہیں، انسان کے اندر بھی کئی خوبیاں. اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بنایا. کامیاب بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کا قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے. اس ذکر شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی کئی قسمیں ہیں. وہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے کئی قسموں میں بٹی ہوئی، ایک بھی قسم نہیں ہوتی.
اب کسی چیز میں، زمین میں، آسمان میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، کسی چیز کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنی وسعت یعنی پھیلاؤ اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے جلووں کو اپنے اندر سما سکے، اپنے اندر لے سکے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کہیں نہیں سماتا، وہ اس چیز میں سماتا۔ اور وہ کتنی بڑی چیز ہوئی، کتنا بڑا مقام اس کا، اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی خاص بات نہیں معلوم، مجھ سے لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں تعارف کرواتے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس خاص چیز کا تعارف فرمانے، وہ چیز کیا ہے؟ بجائے اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان کے سینے میں ہے۔ انسان کے سینے کو صدر کہا جاتا ہے۔ اس صدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے جس کا نام قلب ہے۔ قاف لام بے، قلب۔ یہ قلب عربی زبان کے لفظ ہے، اس کی جمع قلوب آتی ہے۔ قلب کے معنی ایک دل، قلوب کے معنی کئی دل۔ اب اس کا نام قلب کیوں رکھا؟ اس میں علماء ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام قلب اس لیے رکھا کہ جسم کے دوسرے اعضاء تو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں وہ ایک حالت میں رہتے ہیں، لیکن یہ جو قلب ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ انقلاب کو انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سب چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے قلب رکھا۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو حق کی بات، سچ بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات، اس کے فائدے کی بات بتلائی جاتی ہے، لیکن وہ اس بھلائی کو اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن شریف کے حساب سے کہ دل بھی ہونا چاہیے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت بھی، وہ دل زندہ ہونا چاہیے، وہ دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور دل مردہ بھی ہوتے ہیں، ایک حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسری حرکت۔ کچھ دل ایسے ہیں جو باتوں کو سمجھتے ہیں، اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا فہم، اس کو معنی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے دل ایسے ہیں جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لہم، ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے قلوب، دل تو ہے، لا یفقہون، فقہ کہتے ہیں بے پاک ہے سمجھنے کو، فقیہ اسی سے ہے جو دین کے احکام کی مصلحتوں کو سمجھتا ہے، گہرائی سے سمجھتا ہے۔
ڈیپ میں جا کر سمجھتا ہے، حقیقت کو سمجھتا ہے، خالی اوپر اوپر سے نہیں سمجھتا۔ تو حافظ تو وہ ہے جو قرآن کو یاد کرنے والا ہے، محدث وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد بھی کرتا ہے اور بیان بھی اس کے معنی بیان۔ لیکن فقیہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے معنی کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ حضور اکرم نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا عالم، ہر عالم نہیں، فقیہ جس کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ 1000 عالموں سے بہتر ہے اور شیطان پر بھاری ہے۔ 1000 شیطانوں میں وہ فقیہ بھاری ہوتا ہے، چونکہ وہ گہرائی سے مسائل کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پہلے خود سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ پہلے خود قرآن شریف کا نور اپنے سینے میں لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ ہر سینے میں قرآن کا نور نہیں آتا۔ ہر زبان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، ہر کان قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، الا یہ کہ جس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ وقت ہے، بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، پڑھنا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جب جو سنتیں ہی ادا نہ کرے تو دعا کیا کرے گا؟ دعا کی اہمیت بھی اس کو نہیں معلوم۔ حالانکہ دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصیحت فرمائی، الدعاء مخ العبادہ، اے لوگوں دعا کو بیکار مت سمجھو، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جس کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے جو توبہ کی جاتی ہے، پاکیزہ حالت میں کی جاتی ہے، رجوع اللہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس کی بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہے بدل دیتا ہے۔ دعا میں اتنی طاقت، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دعا ایسی طاقتور ہے کہ عرش کے کونوں کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ، ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں مقبول ہے، مقبول۔ پیغمبروں نے دعا کی، رسولوں نے دعا فرمائی، اور آج دعا چھوڑ کے سب بھاگ رہے، یعنی چھلکا لے لیا ہے، مقصد کو چھوڑ کے بھاگ رہے جی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم کے خزانے ہم کو عطا فرمائے، اس میں قرآن شریف بھی ہے، حدیث شریف بھی ہے، اور وہ علم بھی ہے جس کا نام فقہ ہے۔ فقہ مطلب گہری سمجھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں کہ آدمی اچھا ہو جائے، انسان کی نظر میں افضل ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، بہترین ہو جائے، لوگ اس کی قدر کریں، اس کے مرتبے کو جانیں، اس کو اچھے مقام پر بٹھائیں، اس سے ملاقات کرنے کی دل میں خواہش پیدا ہو، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے دل کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ سب دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہے، آسمانوں میں رہتے ہوئے نہیں۔ یہ سب اعمال آپ کو زمین پر بھی بچوں میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، پارٹنرشپ کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے ہی یہ چیزیں کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا۔ آپ کے پاس 40 ایسے شاگرد تھے، شاگرد ویسے تو ہزاروں شاگرد تھے آپ تھے، لیکن 40 ایسے تھے
پورے کے پورے حافظ قرآن، پورے کے پورے حافظ حدیث، لاکھوں حدیث ان کو یاد تھے، اور پورے کے پورے اس درجے میں تھے کہ قرآن شریف کے معنی، اس کے بھید، اس کے راز، اس کے اسرار، اس کے لطائف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب جاننے والے تھے۔ ایسے 40 بڑے بڑے شاگرد جو خود اپنے وقت کے امام تھے، یعنی امام فی العلوم، امام الحدیث، امام الفقہ، امام النحو، امام الصرف، امام الادب، امام الفلسفہ، امام الالفاظ، امام المعانی، ہر چیز کو جانتے تھے۔ یہ لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، وہ سارے معنی وہ جانتے تھے۔ ایسے 40 شاگردوں کی جماعت تھی آپ کی خدمت میں، بہت بڑے تھے، امام کے درجے پر پہنچے۔ ان سارے اماموں کے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، آپ کو امام اعظم کہنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی ہی نہیں، اس کے گہرائی کے ساتھ اس کے جو باریک باتیں جو غور و فکر کرنے اور اللہ کی طرف سے دل کو کھول دینے کے بعد ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا آدمی پھر تفقہ فی الدین بہت بڑا درجہ ہے، یقین حافظ قرآن کا درجہ بھی بہت بڑا، عالم دین کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، محدث کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے محدث کا؟ شاید بہت پہلے میں نے آپ کی خدمت پہ رکھا تھا، جو حضرات آتے ہیں وہ فیضیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ محروم رہتے ہیں۔ حدیث شریف کا فیض اتنا حضرت امام محمد بن اسماعیل، معلوم کرنا چاہیے لوگوں کو، بخاری جانتے، یہ بخاری آپ کا نام نہیں ہے، یہ تو شہر بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ جیسے حیدرآباد سے حیدرآبادی، سکندرآباد سے سکندرآبادی، فیض آباد سے فیض آبادی، الہ آباد سے الہ آبادی، ایسی چونکہ وہ ملک بخارا میں رہتے تھے جو آج کل ازبکستان میں، ازبکستان بہت بڑا ہے، بہت تاریخی ہے، وہ محمد بن اسماعیل المشہور المعروف بخاری نے صرف حدیث پڑھی تھی آپ نے، حدیث آپ کا ٹارگٹ، آپ کا نشانہ، آپ کا ہدف یہ تھا جنون کی حد تک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کروں۔ ہزاروں لاکھوں حدیث آپ نے یاد کی، اساتذہ خدمت میں گئے، ان کے پاس جا کر حدیث شریف حاصل کیا، ایسے ہی ان کا نام نہیں ہوا دنیا میں روشن، ایسے ہی آج حد تک ہم لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی ختم بخاری شریف نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے، سرکار کی حدیث کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے ہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ثواب حاصل کیجیے، خالی شیئر کر کے ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، انہوں نے سفر کیا، ہزاروں میل کا سفر کیا، فاقے پہ فاقہ کیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے کہ محدثین کو خون کا پیشاب آتا تھا، چلتے چلتے، کھانا نہیں ملتا تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا۔ آپ تو قدم قدم پہ جتنا صاف، جتنا منرل اور جتنا پاکیزہ پانی آپ چاہیں پیسوں سے خرید سکتے، لیکن اس وقت باولیوں کا پانی تھا، کھارا پانی تھا، بستی بدلی، پانی بدلا، ہوا بدلی، فضا بدلی، لوگ بدلے، زبان بدلی، لیکن ان کا جو سفر تھا تحصیل علم کا وہ نہیں بدلا۔ دل تو چاہتا تھا کہ سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر ہو جائے لیکن سرکار کی حدیث مل جائے۔ تو وہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جی
سن 150 ہجری یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمانے کے 150 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. ولادت بھی ہوئی تو کیسا ہوئی؟ پیدا تو ہوا، ماں باپ نے بہت خوشی منائی، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنائی چلی گئی. اللہ اللہ. اب سوچئے زمانے کے بعد اولاد پیدا ہوئی اور پھر وہ اولاد نابینا ہو گئی، تب ماں باپ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ ماں کا دل تڑپ گیا، والد محترم بے چین ہو گئے. حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے تب یہ دعا کی پروردگار کی نعمت عطا فرمائی، لیکن دوسری نعمت چھین لیا، میرا بچہ نابینا ہو. میں تو اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں اسے لکھانا چاہتی ہوں، میں اسے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں. یہ جذبہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا. دین کا خادم بناؤں گی، دین کا سپاہی بناؤں گی، دین کا مجاہد بناؤں گی. اے اللہ، یہ دعا صرف زبان سے نہیں تھی، ایک ماں کے دل سے تھی. دل کا کیا مقام ہے. انسان زبان کی آواز تو سن سکتا ہے لیکن دل کی آواز نہیں سنتا، لیکن اللہ دل کی آواز بھی سنتا ہے، دل کی زبان بھی جانتا، کیونکہ اس نے دل بنایا ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترمہ نے دل سے تڑپ کے دعا فرمایا کہ اللہ میرے بچے کی بینائی واپس فرما دے. دعا کی دعا کی دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے بحال فرمایا. ماں باپ کی دعا لے لیجئے، اگر ماں باپ موجود ہیں پھر ساری دنیا کی دعائیں مل کر بھی ماں باپ کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ماں کی دعا میں وہ اثر ہے، باپ کی دعا میں وہ اثر ہے. تو بچے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جائیداد کے لیے ان پر حملے کرتے ہیں، ان پر زبردستی کرتے ہیں. آج ہو رہا ہے مسلم معاشرے کے اندر، یہ ہو رہا ہے. دل کتنا سخت ہو گیا کہ جن ماں باپ نے پیدا کیا، کھلایا، پڑھایا، قابل بنایا، آج ان کے اوپر ہی بیٹا ہتھیار لے کے جا رہا ہے کہ زیادہ لکھتے نہیں لکھتے. اب باپ مجبور ہو کر اخبار میں ایڈ دے رہا ہے، اشتہار دے رہا ہے، میری 7 اولادیں ہیں، 7 اولاد میں یہ بیٹا انتہائی ناخلف ہے، نامراد ہے، مصیبت دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، راحتوں کو چھیننے والا ہے. لہذا میں اخبار میں ڈکلیئر کر رہا ہوں وکیل صاحب کے ذریعے کہ اب میرا اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ تو ساری باتیں ہوتی ہیں. میں اس نالائق بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر رہا ہوں، اب میرا اس سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. یہ اشتہار کسی وکیل صاحب کے ذریعے اخبار میں تو آ گیا، لیکن کیا کسی کے محروم کرنے سے کوئی وارث محروم ہو سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ایسے ایک نہیں 1 لاکھ اشتہارات اخبار میں دیے جائیں لیکن بیٹا کبھی محروم نہیں ہوگا. ہاں نافرمان ہے، اس کی سزا اللہ دے گا، اس کی سزا کا وقت آنے والا ہے قیامت کے بعد، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں میزان لگی ہوگی، باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوں گے، نہ فرما بردار. لیکن یاد رکھیے اخبار میں اشتہار دینے کی وجہ سے کوئی بیٹا جائیداد سے محروم نہیں ہوتا. گناہگار ہے وہ، بدکار ہے وہ، سیاہکار ہے وہ، لیکن جائیداد سے محروم اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقرر اور ملنے والی ہے. جی آخر یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ماں باپ نے صرف جسم پر توجہ کی، بچے کے دل کو نہیں بنایا، دل کی تعمیر نہیں کی. اولاد کی جسم کے ساتھ دل کی بھی تعمیر کرنی، دل کو بھی بنانا ہے، دل کو بھی سنوارنا ہے، دل کو بھی آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے.
اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لوگوں کے دلوں میں ہے تو دل لیکن بات سمجھتے نہیں ہے۔ ہزار تقریریں، ہزار واعظ، جمعہ کے، غیر جمعہ کے، ٹی وی پہ، فون پہ، چینل پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ سب آ رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ کیوں؟ دل پر زنگ آ گیا ہے، زنگ۔ اس زنگ کا کیا علاج ہے؟ سختی کا کیا علاج ہے؟ کارڈیالوجسٹ کے بعد ہارٹ اٹیک کا علاج ہے، بلاکیج ہے تو اس کا علاج ہے، خون گاڑھا ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہے، فیٹ آ گیا ہے تو اس کا علاج ہے، لیکن ایک کارڈیالوجسٹ کے پاس اس سختی کا علاج اب تک کوئی گلی ایسی نہیں بنی، کوئی سیرپ اب تک نہیں بنا، ایجاد نہیں ہوا، کسی ڈرگسٹ کے پاس ایسی دوا آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ دوا تو ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دل کو پگھلا دیا اللہ کی محبت۔ ان کے دل اگر ٹٹولے جائیں تو اس میں سوائے حب الہی کا اور نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ ایمان والا تو وہ ہے جو بہت ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہے، دل میں کسی اور کی محبت کو جگہ نہیں دیتا، وہ اسے گناہ سمجھتا ہے، جرم ہے۔ جہاں رب جلیل رہے وہاں پہ کوئی اور بندہ رہے، کوئی اور مال رہے، متا رہے، نہیں، یہ ان لوگوں کی نشانی قرآن شریف میں بتائی گئی۔ ہم پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے کم ہے، سمجھتے ہیں لیکن اس کا شعور کم ہے۔ تو قرآن مجید ایسی عظیم کتاب کو ہم نے صرف مردوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی بلائیے، وہ بھی کرائے کے حافظ صاحب ہوتے ہیں، پھر خود آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کو آپ کے ماں باپ نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا؟ آپ کا ہاتھوں میں قرآن نہیں دی؟ کیا آپ کو اردو کرنا نہیں سکھایا؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو بہت اچھا ہے، آپ پڑھیے، نہیں آتا ہے تو نورانی خانے سے سیکھیے۔ ابھی زندگی وفا کر رہی ہے، ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی، ابھی آخری ہچکی نہیں لگی، ابھی کانوں کی سماعت نہیں گئی، ابھی آنکھوں کی بصارت محفوظ ہے، ابھی زبان کھول رہی ہے، تو کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اس کے لیے وقت نکال نہیں سکتے؟ شادیوں میں 4 گھنٹے، 12 بجے، 1 بجے نکاح ہو رہا ہے، 4 گھنٹے بڑھتے ہیں، کیا کریں بھائی؟ خاندان کا معاملہ ہے، خاندان کے ڈر کو 4 گھنٹے آپ دعوتوں بڑھے، اللہ کے ڈر کے لیے قرآن شریف سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قیامت کے ڈر سے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، کون سا چہرہ دکھائیں گے سرکار کو جو سرکار کا پسندیدہ ہے، یہ سرکار کا ناپسندیدہ ہے؟ یہ تو کبھی خیال میں بھی نہیں آتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ سب باتیں سوچنے کی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر ہم نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، اسی سے معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ معاشرہ کسی اور نے تباہ نہیں کیا، یہ سب ہمارے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ تو بہرحال امام محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حدیث پاک کے سیکھنے میں، سمجھنے میں نہیں، سیکھنے میں، زندگی اس پہلو بار کیا، اس زاویے میں کیا ہے، اس اینگل میں کیا ہے، حدیث آپ پہ جمع کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کرامت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، پورا شہر اس میں شامل تھا، رشتے دار تو تھے ہی، لیکن ایک وقت ایسا بھی دیکھا ہم نے، پڑھتے تھے کتابوں میں، سنا تھا اپنے باپ دادا سے، یہاں تو سارے کا سارا شہر ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ باپ کی میت جا رہی ہے، بیٹا دفن میں شریک نہیں ہے، ریپ کر کے ڈھکیل دیا جائے، نماز جنازہ نہیں پڑھی، آیا نہیں آیا یہ مرحلہ کرونا میں
اللہ اسے محفوظ رکھے۔ کووڈ-19 میں مرحلہ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پورا شہر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں معلوم امام بخاری کا جنازہ، نہیں معلوم یہ حافظ حدیث کا جنازہ ہے، نہیں معلوم یہ قاری حدیث کا جنازہ ہے، یہ امام المحدثین کا جنازہ ہے، یہ اس شخص کا جنازہ ہے جس کی کتاب کے بارے میں سارے علماء امت نے کہا عام لوگوں کا یہاں دخل ہی نہیں، عام لوگوں کے لیے نو انٹری، پرمیشن کے ساتھ بھی نہیں جاتے۔ بڑے بڑے علماء امت کے، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے متقی، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے تو وہ بخاری شریف۔ اللہ، مسلمانوں کی طرح سب لوگوں نے شرکت کیا جنازے میں شرکت کرنا بھی ثواب ہے، قدم پر ثواب ہے، خبر تک جانا بھی ثواب ہے، خبر میں مٹی دینا بھی ثواب ہے، اور اتنی دیر تک حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ایک اونٹ ہے اسے آپ قربان کرتے، ذبح کرتے، جی قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹتے اور تقسیم کرتے، کتنا ہوتا ہے بھائی بتائیے آپ؟ 10 منٹ، 15 منٹ، ہاف این آور، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اب کتنا ہوتا ہے آپ کیلکولیشن کر لیجیے، ایکوریشن میں نہیں بول سکتا۔ تو جتنا وقت ایک اونٹ کو کاٹ کر اس کا گوشت الگ الگ کرنے، تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اتنی دیر تک ایک مسلمان بھائی کی خبر پر ٹھہر کر دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ ہے کسی کے پاس اتنا وقت؟ سب کو جلدی لگی ہے، سب کو میسج دیکھنا ہے، میرے بھائی تیرا بھی ایک آخری میسج آنے والا ہے، اس کے بعد پھر کوئی میسج نہیں آئے گا، ایک کتاب آنے والی ہے، پھر اس کے بعد تیری کتاب نہیں آئے گی، وہ کتاب بند ہو جائے گی، وہ کھلے گی تو قیامت میں کھلے گی، اس کتاب کو سنوارنا ہے۔ وہ کتاب کیسے سنورتی ہے؟ جب دل سنورتا ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف جب اتار دیا گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال کے سب چلے گئے، دوسرے دن لوگ حیران رہ گئے، آخر یہ بخارا میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہک کی لپیٹیں کہاں سے آ رہی ہے، کس عطار نے بخارا میں آ کے دکان کھولی ہے، اپنا آؤٹ لیٹ لگایا ہے، اپنا شو روم لگایا ہے، اپنی فیکٹری، اپنی کمپنی کی طرح قائم کی ہے، گلی گلی کوچا پھرتے رہے، کہیں بھی عطار کی کوئی دکان نہیں ملی۔ آخر میں جن کی قوت شامہ تیز تھی، سونگنے کی قوت جن کی ناک کام کر رہی تھی، تو جا کے رکے جو کام کے، ارے لوگوں یہ خوشبو کسی دکان سے نہیں آ رہی ہے، قبرستان سے آ رہی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بھی قبرستان موجود ہیں، اگر آپ پڑھیں تو ملے گا، نہ پڑھیں تو ملے گا، ایسے بھی قبرستان ہیں جہاں سے خوشبو آئی۔ جی ہاں، وہ قبرستان تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جہاں مٹی کے نیچے دفن کیا گیا، اسی خبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی بہترین خوشبو کہ لوگ مچل گئے، تڑپ گئے کہ یہ خوشبو تو میرے پاس رہنا چاہیے۔ ایک آیا مٹی اٹھایا، دوسرا آیا مٹی اٹھایا، چوتھا آیا، 5ویں کو پتا چلا، 6ویں کو پتا چلا، 10 آئے، 20 آئے، یہاں تک کہ پوری خبر خالی ہو گئی۔ عقیدت کا بھی نتیجہ ہے، عقیدت کی دیواری، پوری خبر خالی ہو گئی، محلے والے پھر خوشبو آئی، پھر خبر پوری خالی ہو گئی، پھر مٹی ڈالی گئی، پھر خالی ہوئی، آخری میں فیصلہ ہو کہ اب ایسا نہیں، اس کے اطراف باؤنڈری اٹھا دینا چاہیے تاکہ کوئی آئے نہ مٹی لے جائے۔ باؤنڈری اٹھا دی گئی، تب جا کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد مبارک سے وہ مٹی لینے کا عمل ختم ہوا۔ یہ خوشبو کیوں آئی؟ یہ خوشبو اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں حدیث کی محبت تھی، حدیث کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا، حدیث کو پھیلانے کی توق تھی،
ان کا دل کسی اور نور سے نہیں، حدیث کے دل سے، حدیث کے نور سے معمول ہو گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جس کا دل حدیث کے نور سے معمول ہو جاتا تو یہ معاملہ ہے، جس کا دل قرآن کے نور سے معمول ہو جاتا اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہر انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، رقت ہوگی، رخت آمیز دعا، رخت آمیز دعا صحیح نہیں، رقت آمیز، کبھی جسے آنسو بہنے لگ جائے، دل توپ جائے، جسم کا روتا روتا ٹھہر جائے، رواں رواں کھڑا ہو جائے، اس دعا کو کہتے ہیں رقت آمیز، جو دل کو نرم بنا دے۔ دل لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل جو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، سر کے اوپر سے نہیں، بہت اوپر سے باتیں چلی جاتی، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جائیں گے نا بھائی، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، توجہ نہ کریں، ابھی تو یہ مولانا کی باتیں، یہ تو مفتیوں کی باتیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے، یہ ان کی روٹی ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، یہی خیال آج کل چل رہا ہے، یہی خیالات آج کل پنپ رہے ہیں۔ اس لیے جب ایسے رسیل خیالات پنپیں گے تو مسلمان کب پنپے گا، کب ترقی کرے گا؟ یقین ایک دل تو یہ ہو گیا، دل تو ہے لیکن بات سمجھنے کی صلاحیت دل سے ختم ہو گئی۔ اب ایک دل وہ ہے جس سے اور آگے بڑھ رہا ہے، دل کی کیفیات میں بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ یہ بالکل قرآن مجید کے ابتدائی پاروں میں بیان کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا کہ دین کی بات سمجھتے نہیں، اچھائی کی بات قبول نہیں کرتے، مولوی ملا سے جوڑ دیتے، دیکھ 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 کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے یہ تو کچھ کام کا نہیں، اب اس میں مہر لگا دو، ایسے دل پہ مہر لگا دیا کہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ جب سیل کر دی جاتی ہے، کس سیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی چیز اضافہ نہ کم، جو ہے سیل کرنے کا مطلب اب اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، نہ انکمنگ نہ آؤٹ گوئنگ، نہ کچھ آنے والا نہ جانے والا ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر ہے۔ ختم کے معنی آتے سیل کے مہر کے، اللہ تعالیٰ اس دل کو مہر کر دیتا ہے۔ یہ مہر ہونے کی علامات کیا ہے؟ نماز جمعہ سے غفلت کرنا، اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا، اللہ کے یاد سے غفلت کرنا، کلمہ طیبہ سے غفلت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے غفلت کرنا۔ جی جب خطبے کی اہمیت ختم ہو جاتی، نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی، جمعہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا ہوگا نہیں پڑھنے سے، آگے دیکھا جائے گا، یقین آگے دیکھا جائے گا، آگے آپ کو فرشتے دیکھیں گے، جبریل علیہ السلام دیکھیں گے، اور نہ جانے کون سے فرشتے، وہ سب دیکھنے والے ہیں آپ کو جی۔ تو اس دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں کہ ایک جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، بس آئندہ پڑھ لیں گے، دوسرا بھی چھوڑ جاتا ہے، ارے بھائی بہت بزی ہے، شیڈول بہت ٹائٹ ہے، پھر آئندہ دیکھ لیں گے۔ 3 جمعہ ایسے ہو جاتے ہیں، 3 جمعہ کے بعد جو پہلے جمعہ کے چھوڑنے سے ڈاٹ پڑا تھا، بلیک ڈاٹ، وہ پھیلتا ہے، خاموش نہیں رہتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس اللہ کے نظام کو دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی روک نہیں سکتا، اور ڈاٹ پھیل رہا ہے، جیسے وائٹ ڈاٹ ہوتا ہے نا، وائٹ پن دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ایسے یہ بھی بڑھ بڑھ کر پورا دل بلاک ہو جاتا ہے، اب اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل پر مہر سیل لگ جاتی ہے تو سماعتوں پر بھی سیل لگ جاتی ہے۔ کان تو رہتے ہیں ایسی چیزیں ہمارے، لیکن کوئی صحیح بات سننے قابل نہیں رہتے، صحیح بات اندر داخل کرنے قابل نہیں رہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے سننا نہیں چاہتے، ان کی یہ بھول ہے، کبھی سنے گا تو عمل کرنا پڑے گا، بہت بڑی بھول میں
جو کان ایسی باتیں نہیں سنتے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کا سود سنانے والا ہے. انتہائی بجلی کی ایسی خطرناک کڑک جسے کوئی انسانی جان برداشت نہیں کر سکتا، ایسی کڑک ایسی آواز سنانے والے پچھلی قوموں میں کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. قوم عاد، قوم سمود پہاڑوں کو توڑ توڑ کر تراش تراش کر یہ مکان بناتے تھے، محل بناتے تھے، بہت بڑے بڑے تھے. ہم تو بالکل چھوٹے گئے، 5-6 فٹ کے رہا جائے 7 فٹ 50 فٹ 100 فٹ. بڑا غرور تھا ان کو، ہماری جماعت اچھی ہے، ہماری طاقت اچھی ہے، ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یقیناً کسی دنیا کے انسان نے شکست نہیں دی. ایک ہوا ہی چلی کہ ہوا نے ساری بستی، سارے ملک، سارے شہر کو تباہ برباد کر دیا. تنکوں کی طرح، ذروں کی طرح یہ 50-40 فٹ کے انسان طاقتور تھے، بہت باڈی بلڈر تھے، اڑنے لگے تنکوں کی طرح، بہ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عزیزان محترم امتحان بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں عذاب بھی شامل ہو جاتا ہے. تو ایک وہ دل ہے. اب ایک اور تیسرا دل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. کچھ پتھر تو ایسے، یہ ساری مثالیں قرآن شریف موجود ہے، آپ قرآن شریف اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہیں. پتھر ہوتے ہیں جناب، پتھر ہوتے ہیں. کبھی پتھر بولتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اگر دل کو واقعی دل بنانا چاہتے ہیں تو ایسا منظر دیکھیے، جا کے دیکھیے، سفر کر کے دیکھیے، شہر میں دیکھیے، کسی دیہات میں دیکھیے، گاؤں میں دیکھیے، کسی قریبی مقام پہ چلے جائیے کہ پتھر میں بھی ایسے ڈرنے والے ہیں جو اللہ کے ڈر سے روتے ہیں. ڈرتے بھی اور روتے بھی. اللہ. لیکن انسان کا دل نہ ڈرتا ہے نہ روتا ہے. اتنا سخت دل ہو گیا ہے. پوچھا گیا علماء ربانی سے، دل بہت سخت ہو گیا ہے، کٹھور ہو گیا ہے، بات نہیں سنتا، اثر نہیں ہوتا، کیا کرنا چاہیے؟ تو بتایا گیا ایسے آدمی کا علاج کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس نہیں ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ہے. ایسے آدمی کا علاج قرآن میں ہے. قرآن کی تلاوت کرے، اس کا دل موم بن جائے. وہ قرآن شریف جانے نہیں چاہتے، قرآن ہاتھ میں لینے نہیں چاہتے، پڑھنے نہیں چاہتے ہم قرآن. جس کو دل نرم کرنا ہے اور اس میں اللہ کی باتیں اتارنا ہے، رفقت پیدا کرنا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا بہترین نسخہ قرآن. اللہ کی کتاب کو پڑھے، وہ قرآن کی کتاب اس کے دل کو پگھلا دے گی، اس کے دل کو نرم بنا دے. اور ایک دوسرا علاج ہے، یہ بھی بہت کامیاب ہے. جی ایک ڈاکٹر سے اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے جو ہوتے ہیں نا، دوسرا علاج کیا بتایا گیا؟ تو قرآن بھی پڑھنے سے اگر بیزاری آ رہی ہے تو ایسا آدمی جس کا دل سخت ہو گیا ہے، سخت پتھر کی طرح، لوگوں کو پانی پلائے. پانی پلانے سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. آج وہ سخت مخدوم بن گئے، دوسروں کو خادم بنانے جاتے ہیں. اب پانی اگر آپ پلانے گئے تو دوسرے صاحب کہتے ہیں ذرا پانی پلاؤ، یہ خود بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ مومن کو پانی پلانا بھی ثواب ہے اسلام میں، اس کی پیاس بجھانا بھی. حق مسلم ہے، یہ حق مسلم، مسلمانوں کو جو حقوق ہے. اب جو ماں باپ کے حق ہی نہیں جانتا، بیوی کو بیچ میں لٹکایا ہوا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ کھلا دیتا ہے. جس کو بیوی کا حق نہیں معلوم، وہ مسلمان بھائی کا حق کیا جانتا ہے؟ امام صاحب کا حق کیا معلوم؟ خطیب کا حق کیا معلوم؟ مرشد محترم کا حق کیا معلوم؟ بزرگان دین کا حق کیا معلوم؟ غوث اعظم کا حق کیا معلوم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا معلوم؟ جو جس آدمی کا قلب سخت ہو گیا ہے، پتھر بن گیا ہے، پگھلتا ہی نہیں ہے، تو اگر اسے نرم کرنا ہے اپنے دل کو، تو لوگوں کو پانی پلائے. نہ دیکھے کہ چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کافر ہے، مسلم ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، سواری پہ، کہیں بھی حالت میں ہو، لوگوں کو پانی پلائے. کہ پانی پلانے کی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پانی بنائے.
تو دل کی کئی قسمیں ہیں. ایک اور قسم دل کی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ وہ مومنوں کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کے لیے. لوگوں ایمان کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی، کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن نہیں رہتا، بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، توق رہتی ہے، تو بتائے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں ایسی مجلسوں کو تلاش کرو جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پر لگائی جاتی ہے. جی دیکھیے بنی اسرائیل سب سے بہترین قوم تھی کائنات میں، لیکن ایک عمل ان کا ایسا ہوا سب سے بدترین ہو گئی. اسی لیے غزہ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، بیواؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، جوانوں کو بھی نہیں چھوڑتے. معاہدہ کرتے لیکن معاہدہ توڑ لیتے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن پھر بم برساتے. انتہائی بدترین اس زمین پر کوئی قوم ہے تو وہ بنی اسرائیل کی. میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن شریف کہہ رہا ہے. اس قوم کے اندر ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، مرڈر ختم ہو گیا، مارنے والا مار کے بھاگ گیا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، رشتوں کے لیے. جی عاشق و معشوق کے درمیان ایسے قصے سب ہو رہے ہیں. بہرحال مار کے آج بھاگ گیا، کہیں پتہ نہیں چلا. تو قوم آئی، آدمی خاندان آیا مقتول کا پیغمبر کے پاس. کہاں جا سکتے تھے؟ وہ کس تھانے میں رپورٹ لکھوا سکتے تھے؟ یہ پیغمبری تھانہ تھا جہاں رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا. پیغمبر مار کے بھاگ گیا، انسان پتہ نہیں چل رہا ہے. اب آپ ہی ہیں ہمارے ماوا ملجا، مشکل کشا آپ ہی ہیں، اس مشکل کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں. آپ حل بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اللہ کی طرف رجوع ہوئی، پروردگار ایک خاندان کے معصوم آدمی کو مار کے چلا گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے. تو جب دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی گئی، حکم ہوا کہ پیغمبر ان سے کہیں کہ ایک گائے لے کے آئیں. جواب حاصل کرنا ہے نا، قاتل کو معلوم کرنا ہے کون ہے، تو گائے لے کے آئیں. کہ پیغمبر گائے تو ہم لا لیں گے، بوڑھی ہو جوان ہو، ذرا یہ بھی پوچھ لیجیے. پوچھا گیا اوالم بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ ایک دم جوان ہو نہ بچہ ہو، درمیانی ہو، کوئی معلوم ہوگا. پھر تیسری مرتبہ پھر قوم نے پوچھا، اس کا کلر آپ نے نہیں پوچھا، کیسا کلر ہو اس کا. یہ سارا قصہ قرآن شریف میں ہے. 2.5 پارے سے زیادہ قصہ قرآن شریف موجود. سب سے پہلا دلچسپ قصہ قرآن شریف سورۃ البقرہ. کبھی پڑھیے آپ، جب پڑھے گا آپ دل آپ کا لگ جائے گا، ایسا لگے گا قرآن سے ہٹ کر کوئی کلام آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو پیغمبر نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے جس کا رنگ انتہائی پیلا ہو اور دیکھتے ہی اچھا دکھنے والا ہو، دیکھنے میں اچھا دکھنے والا ہو. فاقع لونها تسر الناظرین بقرۃ صفراء. بقرۃ صفراء، صفرے کو صفرا اس لیے کہتے ہیں وہ پیلا ہوتا ہے، پیلی گائے اور اس میں بھی ڈارک، دیکھنے والوں کو ایک دم خوش لگے. بس مل گئی وہ، کہا اب لائق اس کو ذبح کرو. اب ذبح کر دیا تھا. اب ذبح کرنے کے بعد گائے زندہ ہے مردہ ہے؟ مردہ ہے. کہا اس مردہ گوشت نکالو اور اس مردے کو جس کا مرڈر ہو گیا لے کے آؤ. یہ گائے کا مردہ گوشت اس مردے میں مارو. جب مردہ مردے میں مارا جائے تو وہ دوسرا مردہ زندہ ہوگا. یہ قرآن شریف میں ہے. جب ایک مردہ جانور کا مردہ گوشت ایک مردہ انسان پر مارا جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کا نام کسی مردہ دل میں مارا جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، یقین زندہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ والے دماغ پہ ضرب نہیں لگاتے، دل پہ ضرب لگاتے. لا الہ الا اللہ، تو ان کی ضرب ہوتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں، دولت ہے، دنیا ہے، پلنگ ہے، بستر ہے، یونیفارم ہے،
ساری سہولتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی کروٹ بدل رہا ہے بستر پہ. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو چین دیتا ہے. ایسی محفل پہ چلے جاؤ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کے لیے لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اسلامی دل بنائے، ذکر والا دل بنائے، اللہ اپنی محبت والا دل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.